الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کون ہے جب تم اس کو پکارتے ہو اپنی مشکل میں تو وہ تمہاری مشکل کو دور کرتا ہے۔ اور دوسری یہ نمل سورت کی 62 نمبر آیت ہے، اور دوسری آیت جو پڑھی ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ خدا کو پکارا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا، وہ اشارے ہیں قرآن کے، تعلیمی کتاب دینے والے ہیں اور حکمت و دانائی بتانے والے ہیں، ان نفوس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، نفوس کے اندر پیدا ہونے والی مشکلات کو رہنمائی دینے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی کبھی تم پر کوئی مشکل آتی ہو، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ اللہ کے عظمت والے نام جو ہیں وہ اس کی توحید کے کلمات کے ساتھ ملا دو، اور پھر 3 دفعہ پھر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل دور فرمائے گا۔ اس کا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ایک اور حوالہ یہ ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بھی پڑھنی ضروری ہے۔ اور یہ کہ جو بھی ایسے پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس کے بعد اللہ کی 4 صفات کو بیان کیا جاتا ہے، وہ جو بھی ان کو پسند آئیں وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو علماء نے اس کو بیان کیا ہے، الفرد والوتر والاحد والصمد، یہ 4 صفات کو ساتھ ملا دیتے ہیں، تو بعض صوفیاء کے نزدیک اس کلام کی عظمت اور ہیبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کو مشکلات میں ضرور پڑھنا چاہیے، اللہ پاک بندے کی مشکلیں حل فرماتا ہے اور ان کلاموں کو ضرور قبول فرماتا ہے، جیسے احادیث میں آتی ہے۔ یہ جمعے کے دن کا وظیفہ تھا جو آج جمعرات کے یہ ہفتے والے دن ہم آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں، ضرور ان کو پڑھو، اور یہ اپنی ہر نماز کے بعد 3 بار کم سے کم ضرور پڑھیں اور دعا میں یاد رکھیں، اور ہمارا ولاگ صفی رحمان الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں۔